حضور کیا آپ کو پتا تھا بچپن میں کہ آپ نے اسٹرالوجی کی طرف جانا تھا یا روحانیت کی طرف جانا تھا یا ایک اتفاقاً ہی سلسلہ شروع ہو گیا؟ ہاں نہیں، مجھے بالکل پتا تھا. پیشن گوئی، الہام اور کشف، ان تینوں چیزوں میں آپس میں ہم موازنہ کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ بات یہ ہے کہ پیش گوئی تو کوئی بھی بندہ، مسلم نان مسلم بندہ اسٹرالوجی سیکھ لے، ذائقہ بنائے، ذاتی پریڈکشن کر سکتا ہے، مینڈل اسٹرالوجی سیکھ کے سیاسی پیش گوئی کر سکتا ہے. یہ تو پیش گوئی ہے. پتھر جو ہم پہنتے ہیں، ایک تو نسبت، ایک پتھر وہ جو کہ حجر اسود سے مس ہو، یا حجر اسود یا خانہ کعبہ سے یا مختلف مزارات سے لوگ مس کرتے ہیں، اور ایک وہ پتھر جو ویسے ہی آپ پہن لیتے ہیں کلیکشن کر کے. یہ نسبت سے پتھروں میں تاثیر بدل جاتی ہے. سر ایسا ہے کہ خاک شفا، کربلا کی بات ہے نا جی، مومن مومن نماز کے لیے اسے رکھتے ہیں. دنیا کی واحد خاک ہے جسے آپ کھائیں تو اس میں شفا ہے. اسٹرالوجی میں کچھ اسٹرالوجر کہتے تھے کہ یہ جو امریکہ ایران کی جنگ ہے، یہ اب ہم جو ہے وہ قیامت کی طرف جا رہے ہیں، یہ آخری جنگ ہوگی اور آخری عالمی جنگ جو ہے اس طرف کا سفر ہے. تو کیا اسٹرالوجی میں پتہ چلتا ہے کہ ابھی زندگی اور باقی ہے، یا لمبا عرصہ چلے گی، یا یہ جنگیں ختم ہو جائیں گی، یا ہم آخری سفر کی طرف جا چکے ہیں؟ کچھ ایسا اسٹرالوجی میں پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں، ایک کیلنڈر تھا، مایان کیلنڈر، 21/12/2012 اینڈ آف دی ڈے انہوں نے کہا دنیا ختم ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ ان کو یاد کیا جائے اور ان سے ملا جائے اور ان کی کچھ باتیں سنی جائیں. اسٹرالوجی کا شعبہ ہو، روحانیت کا شعبہ ہو، آپ کو ایک شعبے کا، جس طرح کہتے ہیں کہ ایک پیک پہ بندہ جو موجود ہوتا ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک بندے نے اسٹرالوجی میں یا روحانیت میں کتنی محنت کی. لیکن اگر یہی سلسلہ بزرگوں کے ساتھ جڑا ہو، نسل در نسل جڑا ہوا، تو پھر اس کی معراج کیا ہوتی ہے. آج میں جن شخصیت کے ساتھ موجود ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سید انتظار حسین زنجانی صاحب، آئینہ قسمت کے اور زنجانی جنتری کے جو ہے وہ سمجھے کہ آغاز ہی انہی سے ہوا، اور ان کے دادا سے بھی اسٹرالوجی چلتی رہی ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آپ پہ سلامتی ہو، خوش رہیں، آپ تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے، اور جو شوق روحانیت اسٹرالوجی اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے. اور میری دعا ہے کہ یہ خدمت آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی قائم رہے گی. بہت شکریہ. حضور کیا آپ کو پتا تھا بچپن میں کہ آپ نے اسٹرالوجی کی طرف جانا تھا یا روحانیت کی طرف جانا تھا، یا ایک اتفاقاً ہی سلسلہ شروع ہو گیا؟ ہاں نہیں، مجھے بالکل پتا تھا، اور اس کی آغاز ہم کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں خدا و تعالیٰ کے لیے، اور ان کے درود و سلام و محمد والے محمد کی ذات پہ. ہمارا ایک چونکہ روحانی خانوادہ ہے، سلسلہ روحانیت حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی، پیر بھائی داتا گنج بھائی علی بیری. اور ہمارا ایک شجرہ ہے جو میں نے ابھی حال ہی میں شائع بھی کیا ہے، نسبت شجرہ زیویہ زنجانیہ. اس کی PDY فائل بھی اور کاپی بھی آپ ہے. اس میں چونکہ ہمارا ایک مولا کائنات امیر المومنین سے ایک نسبت ہے، تو سادات کی نسبت بچوں کو، بزرگوں پہ لازم ہوتا ہے کہ بچوں کو آداب سکھائے جائیں نا جی. میری ولادت چونکہ مجھ سے 6 پہلے بہنیں تھیں، دیر سے ہوئی، تو میرا نام بھی والد صاحب نے انتظار حسین رکھ دیا، جس کا مطلب ہے منتظر مہدی، جو وقت کے امام آج ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو والد صاحب بچپن میں ہی مجھے بتایا کرتے تھے کہ میری زندگی بڑی کم ہے، اور آپ سجادہ زنجانی ہیں کہ آئندہ وارث ہیں، اور علوم الفلکیات کا روشن ستارہ ہیں. میری پکچر کے ساتھ لکھا ہوتا تھا، میری 1 سال کی پکچر تھی. تو ذہن میں بچپن تھی وہ تھا کہ مجھے یہ خدمات انجام دینی ہے. چونکہ سادات سید لوگ پیدا ہوتے ہی پیر ہوتے ہیں، بس یہ ہے کہ اگر انہیں اپنی جد کی، علوم کی، محمد والے محمد کی معرفت ہو، تو سید کا کام ہے لوگوں کو فیض دینا، دعا کرنا. تو یہ سلسلہ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے تھے، ہمارے خاندان میں چل رہا تھا، تو ایک تھا. اور چونکہ والد بزرگوار نے میرا میگزین نکالا تھا جب پاکستان بنا، آئینہ قسمت کے نام سے، یہ علوم الفلکیات اور روحانیت کا میگزین تھا. اور اس میں علم الجوہر، علم الاعداد، علم الرمل، علم کیمیا، دربار مصطفی، اور ہر طرح کے علوم اس میں تھے، پامسٹری بھی تھا. تو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے تھے اس میں ساری چیزیں. اسٹرالوجی تو مین اس کا مرکز ہے، تو مائنڈ میں تھا. اور پھر اچانک بزرگوار ہمیں 15 سال کی ایج میں چھوڑ کے چلے گئے. تو وقت بڑا نازک ہوتا ہے، تو اس دور میں ہر چیز فنش ہو گئی، ختم ہو گئی. لیکن ایک جذبہ تھا، اس جذبے نے کام کیا، اور دوبارہ سے سلسلہ اللہ نے کیا، برکت ڈالی. تو پھر انہوں نے، بزرگوں نے، ادارہ آئینہ قسمت کسی اچھے ٹائم میں اس کی ابتدا رکھی تھی کہ آج 79 80 ایئرز ہو گئے ہیں. اور میں بچوں کو کہتا رہتا ہوں کہ یار زندگی رہے نہ رہے، آپ نے اس کی سینچری مکمل کرنی ہے. تو اب الحمدللہ جو بزرگوں کی گڈ ول تھی،
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں تھی میرے ساتھ شامل آ رہی, اور پھر میں نے اس پہ 50 سال محنت کی. اب بچے ماشاءاللہ کر رہے ہیں, خوشی ہوتی ہے کہ بلکہ زمانہ بدل گیا سر. ہمارا زمانہ تو مینول ہوتا تھا, ہر چیز ہم ہاتھ سے کرتے تھے. ذائچہ کو آتا تھا تو ایک دن ہم نوٹ کرتے تھے کہ کل آنا. اب تو سارا کمپیوٹر. اب تو سر ایسا ہے کہ جناب آپ کو ریڈ کرنا آ جائے. اصل کام فن وہ ہے کہ ستارے بولتے ہیں, بشرطے کہ آپ اسے سن سکیں. سر ستارے بولتے ہیں, انسان بھی بولتا ہے, یا صرف ستاروں سے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں آپ؟ سر ایسا ہے کہ قرآن پاک میں سورہ بروج ہے, سماوات فی البروج, اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے مجھے اس آسمان کی قسم جس میں نے برج بنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتا جو ناقص ہو. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ میں نے آسمان پہ سورج چاند اور ستارے بنائے ہیں. یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں, عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے. بعض لوگ علم نجوم کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں, انکار کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ذکر قرآن پاک میں اسٹرالوجی کا ہے شاید ہی کسی علم کا ہو. اس میں میں نے کتاب لکھی ہے قرآن سائنس اور نجوم, اس میں قرآن پاک کی ساری آیات کو میں نے اکٹھا کر دی ہے. سورہ نجم ہے, سورہ قمر ہے, سورہ شمس ہے, سورہ بروج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا کی ہیں. بس یہ ہے کہ ہم اس علم کو صدق, خلوص اور سچائی سے سیکھیں, اور پھر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں پریشان حال بہن بھائی آتے ہیں, ہم انہیں گائیڈ کریں. کیونکہ پاکستان بھر میں دیکھتے ہیں ہم کہ لوگ اس علم میں اتنے لوگ آگے ہیں, اور لوگوں کو وہ گائیڈ نہیں کرتے, مس گائیڈ کرتے ہیں. تو بس میں بلکہ انہیں کہتا رہتا ہوں, ان سے اپنے میڈیا پہ بھی, میگزین میں بھی لکھا رہتا ہوں, اور خاص طور پہ میں نے اپنی فیملی میں بچوں کو یہ تربیت دیا کہ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے, کبھی کسی کو مس گائیڈ نہ کریں. لوگ پیسہ کمانے کے چکر میں الٹی سیدھی باتیں بتا رہے ہیں. رزق دینے والی اللہ کی طرف, اللہ پہ آدمی توکل کرے اور اس کام کو عبادت سمجھ کے کرے. وہ کہتے ہیں کہ میری صبح ہو تیرے نام سے اور میری شام ہو ایک اچھے کام سے. تو یہ اس علم اور فن کی خدمت ہے. اور روحانیت میں بھی میں دیکھتا ہوں, جو یہ تو اسٹرالوجی ہے نا جی, ایک خاندان میں پیری مریدی بھی ہے. پیروں کو بھی دیکھتا ہوں, تو پیر بڑے بڑے اچھے بھی پیر ہیں, لیکن ایسے پیر بھی ہیں جو پیر نہیں پیڑ ہے, ایسے ہی لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ فہم و فراست کی بات ہے کہ بہن بھائیوں کو آج کل میڈیا کا پڑھنے لکھنے کا دور ہے, اور جتنا زیادہ شعور ہو لوگ بہتر ڈاکٹر کی تلاش میں ہوتے ہیں, مسیحا کی تلاش میں ہوتے ہیں. علم العداد کو لوگ حضرت امام جعفر صادق سے منسوب کرتے ہیں, اسٹرالوجی کو بھی کچھ لوگ جو ہے انبیاء سے منسوب کرتے ہیں. کیا علم العداد, نمرولوجی یا علم رمل یہ ہمارے بزرگوں سے منسوب نظر آتا ہے آپ کو, یا یہ بعد کی کچھ ہندوؤں کی یا کچھ باہر کے ملک میں لوگوں کی یہ ساری جو ہے ریسرچ ہے؟ آپ کے خیال میں کیا کہ علم نجوم کیا کسی نبی کے ساتھ بھی اس کا تعلق تھا, یا علم العداد ہے وہ کہتے ہیں جی حضرت امام جعفر صادق جیسے ابجد حفظ حتیق علم صافت کرشِ سخر وہ اس کا ترتیب ہے, اس کی اعداد کی ویلیو ہوتی ہے, تو یا پھر یہ پیور سائنس ہے, تو اس کو ہم بزرگوں کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ ذہین آدمی ہیں, آپ نے ایک ہی کوشچن میں 5-6 کوشچن کر دیے ہیں. دیکھیے قرآن اول سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا تو یہ قرآن اول سے یہ علوم سٹارٹ ہو گئے. 28 حروف ابجد جن کے تحت قرآن پاک کا نزول ہوا. اس سے پہلے تورات 30 کے حروف 2 کم تھے, زبور کے اس سے کم تھے, 22 تھے, 20 تھے, 22 تھے, ابھی یہاں کے 24 ہو گئے نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ترقی دی تھی, اس میں 28 حروف ابجد ہیں. اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ علوم دیے, اور جعفر یہ 28 حروف ابجد ہے جن کے تحت قرآن پاک کا نزول ہے, انہیں کسی ترتیب سے کوئی مستعصلہ حل کیا جاتا ہے تو اسے مستعصلہ جعفر کہتے ہیں. اور اس کے لیے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن طالب کو رسول خدا نے جو تعلیم دی, انہوں نے ایک ایک حرف سے آگے کئی حروف, یعنی اگر 28 حروف دیے تو انہوں نے ایک ایک حرف سے 28 کل یہ قاعدے نکال لیے. علم الجعفر کی کتاب ہے میرے والد بزرگوار کی مصباح الجعفر, اس میں ایک الف کا قاعدہ ہے, اور بے کے بھی قاعدے ہیں, جیم کے بھی قاعدے ہیں. تو یہ جو کتاب بن جاتی ہے یہ ایک جعفر جامعہ کتاب بن جاتی ہے, اور 12 کو 12 سے ضرب دے تو 144 اس کے قواعد بن جاتے ہیں. لیکن علم الجعفر وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے, لوگ اسٹرالوجی کی طرف زیادہ آگے ہیں. پمسٹری بڑی آسان ہے, علم العداد بچوں والا کھیل ہے, 1 سے لے کر 9 تک یہ حروف ہے نا جی, لوگ اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا, آدم سے دیا, یہ جیسے کتب آئی تورات انجیل زبور, ان انبیاء کو بھی علم دیا, لیکن منتہا ہوئی قرآن پاک پہ. اور پھر فرمان رسول ہے کہ یعنی رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات علم ہے, علیم ہے, اور فرماتے ہیں کہ انا مدینہ العلم ولی بابوا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو ساتھی سی بات ہے کہ اگر کسی کو خالص علم چاہیے, خالص دین چاہیے, تو وہ علی کے در پہ آئے, اور جب علی کے در پہ آئے گا تو اسے محمد ملیں گے, محمد کے در پہ آئے گا تو اسے خدا ملے گا. تو دین بھی بڑا سمپل ہے اور علوم بھی بڑے سمپل ہیں, خالص علوم آپ کو وہیں سے ملیں گے. باقی تمام دنیا میں چونکہ بے شمار مذاہب ہیں تو انڈین لوگ بھی اس پہ
پارا شرح ہے 7,000 قبل مسیح سے ان کی چلی آنے کتابیں، انہوں نے بھی ریسرچ کی. تو بہرحال یہ ریسرچ کسی نہ کسی کامن طریقے سے آ کے کسی ایک جنکشن پہ ضرور آ جاتی ہے. جیسے مسیحائی کے لیے ہومیوپیتھک ہے، حکیم لقمان ہے. اب جو ہومیوپیتھک ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایجاد ہے. انہیں کچھ سکون ملا تھا تو انہوں نے مدینہ میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا، مدرسہ جعفریہ. 4,000 وہاں پہ طالب علم تھے جو ان تھے دنیا جہان کے علوم سیکھتے تھے. اس میں ایک معروف نام ہے جابر ابن عیان کا، جو علم الجبر کا جو ان سے سیکھتا تھا. البرونی، جابر بن حیان. البرونی تو ابھی کل کی بات ہے، محمود غزنوی کی بات ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا صاحب علم تھا علم الفلکیات کا. اس نے تو بلکہ زمین کا علم کے قریب قطر معلوم کیا تھا، جو آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ قریب درست تھا. تو پرانے وقتوں میں لوگوں نے بڑی محنت کی. ہم تو جس دور میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو ہماری تو موجیں لگی ہوئی ہیں، ہر چیز ہمیں کمپیوٹر مل جاتی ہے. قرآن پاک ہمیں جناب نیٹ پہ مل جاتا ہے، یوٹیوب پہ مل جاتا ہے. اپنے پین قرآن آ گیا. تو بڑی سوچتے ہیں سر، ہمیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور سورہ رحمان میں 51 مرتبہ یہ جو آیت ہے نا، فبی ای اللہ ربی کو بات کو زیمان، ہمیں دن میں کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھنے سوچنا چاہیے. اور اتنی نعمتیں ہیں سر، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو ان گنت ہے نا جی، کہ جنوں ان سے میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ. اور ایک بہت پیارا، چونکہ محرم کی آمد ہے، جو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کل محرم کی پہلی ہو جائے گی، 1448 ہجری شروع ہو جائے گی. تو یہ سید الشہداء امام علی مقام مولا حسین گیا ایام ہو جاتے ہیں. اور حسین کا ذکر رسول خدا کا ذکر ہے. حضور نے فرمایا کہ حسین منی والا میرا حسین، حسین مجھ سے میں حسین. اور خواجہ غریب نواز نے تو کمال کر دیا کہ شاست حسین، دین است حسین، بادشاہ شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد انداد در دست یزید حقہ کے بنا الہ حسین. یعنی آج اگر اللہ ایک ہے تو حسین کی وجہ سے ہے. اور حسین کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین. اور یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی سورہ رحمان کی، اس 51 مرتبہ جو ہے یہ آیت، تو میں آپ کے جو ناظرین ہیں انہیں ہدیہ کرتا ہوں کہ اس 2 لفظوں پہ غور کریں کہ محمد علی فاطمہ تو صاحب الزمان. صاحب الزمان وقت جو امام ہے. تو بندہ دنیا میں آ کے جس نے وقت امام کو نہیں پہچانا، وہ دنیا میں آیا اور جہالت کی زندگی گزار کے چلا گیا. یہ معصوم فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ محمد علی فاطمہ تو صاحب الزمان فبی ای اللہ ربی کو ماتو کا پیشن گوئی، الہام اور کشف، ان تینوں چیزوں میں آپس میں ہم موازنہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات یہ ہے کہ پیشگوئی تو کوئی بھی بندہ مسلم نان مسلم بندہ اسٹرالوجی سیکھ لے، ذائقہ بنائے، ذاتی پریڈکشن کر سکتا ہے، مینڈل اسٹرالوجی سیکھ کے سیاسی پیشگوئی کر سکتا ہے. یہ تو پیشگوئی ہے. باقی الہام اور جو کشف ہے یہ عام بندوں کو نہیں ہوتا. کچھ لوگ تو بائی برتھ ہوتے ہیں جنہیں ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ سے ربط قائم کرتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو ان کی تھوڑے درجات بڑھ جاتے ہیں. درود شریف پڑھنے والوں کے درجات بڑھ جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے یا عالم ہو یا خبیر ہو جو پڑھتے ہیں، ان کی بھی خبریں انہیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. ابھی آپ کے پاس ایسا ہوا ہو کہ بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہو، ابھی آپ نے اس کی ڈیٹ آف برتھ بھی نہیں پتہ کی، اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ بندہ اس طرح کے معاملات اس کی زندگی کے ہوں گے، یہ بندہ سوچ رہا ہے آگے یہ کرے گا. کبھی ایسا کبھی آپ کے ساتھ ہوا؟ سر یہ مائنڈ کو آن آف کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. اگر آدمی ریلیکس بیٹھا ہو، موڈ میں بیٹھا ہو، تو ایسی چیزیں محسوس کر سکتا ہے. ہاں، یہ علم کو چھوڑا، بندہ جب آتا ہے تو اس کا اورا بتاتا ہے، اورا بتا دیتا ہے، جو کہ ہر انسان کے گرد 3 انچ کی ایک بیلٹ ہوتی ہے جسے ہم حالہ نور اورا کہتے ہیں. اور جو لوگ درود پاک کا ذکر کرتے ہیں ان کا اورا کم از کم 12 انچ بڑھ جاتا ہے. تو اورا بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ شخص کیسا ہے. وہی محسوس کر سکتا ہے جو ان علوم سے دلچسپی رکھتا ہو. اندازہ ہو جاتا ہے علوم مخفیہ سے. اسے اب علوم مخفیہ کہیں گے یا کوئی علوم کا فیض کہیں گے آپ؟ نہیں، اسے آپ کشف خیر بھی کہہ سکتے ہیں. اور مافی الضمیر، جو آدمی کا ضمیر کیا، وہ کیا بات پوچھنا چاہتا ہے، کیا باتیں لے کے آتا ہے. علم میں بھی ایسی باتیں ہیں، لیکن اندازہ ہو جاتا ہے. ہماری 24 گھنٹے کی ساتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس ساتوں کا بھی اگر علم آدمی جانتا ہو، ایک پرائمری علم السات، ہر 7 گھنٹے کے بعد ساتیں بدل رہی ہوتی ہیں نا جی. تو جس ساتھ میں ہم بیٹھے بات کر رہے ہوں گے اس ساتھ کا اثر ہوگا، اس ساتھ کا بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے. اور جو انسان خود ایک جوپیٹر کی انرجی ہے، گرو کی انرجی ہے، روحانیت کی انرجی ہے، تو وہ بندہ اپنے اورا سے اس ساتھ کو بدلنے کی کیا پاور رکھتا ہے؟ نہیں سر، کچھ قانون قدرت والی باتیں ہوتی ہیں. سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے، غروب اپنے ٹائم پہ ہوتا ہے. مگر وہ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سورج کو انگلی سے واپس بھی تو کیا تھا نا سر. انہی کے فیض سے جو ہے نا، انہی کا تو فیض ہے بزرگوں کا، انہی کا تو جو ہے ماننے والے ہیں، تو انہی کی اولاد میں سے ہوتے ہیں. کیا وہ پاور، وہ طاقت کوئی رکھتا ہو؟ سر آپ نے کویشچن بڑا پیارا کیا ہے، لیکن میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں کہ جیسے دنیا میں 2.5 قلندر ہیں،
حضرت بو علی کلندر، مائی رابعہ بصری اور پاکستان میں سکی لال شہباز کلندر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حیدریم کلندرم مستم، میں علی کا بندہ ہوں اور علی کے نشے میں یہ مست ہوں، پیشوا ہے تمام رندانم، پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی روحانی لوگ ہیں، ان کا میں امام ہوں۔ پھر اپنی حیثیت بتاتے ہیں کہ سگے کوبے شیر یزدانم، میں علی کے گلی کا، در گلی علی کی گلی کا میں کتا ہوں، یعنی پوری دنیا کے امام ہونے کے باوجود وہ بتا رہے ہیں کہ میری کیا حیثیت ہے کہ میں کوبے شیر یزدانم، علی کے گلی کا کتا ہوں۔ اب مولا کائنات امیر المومنین کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ علی کو مجھ سے اور خدا سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور علی مجھے اور خدا سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، جتنا علی مجھے جانتا ہے، محمد مصطفیٰ کو، خدا کو، اور جتنا خدا مجھ محمد کو اور علی کو جانتے کسی کو نہیں جانتا۔ تو یہ جناب ایک ٹرائی اینگل بن گئی۔ تو جب رسول خدا نے فرمایا کہ علی کو، مجھ محمد کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، یا ہم ایک دوسرے کو، تینوں ایک دوسرے کو جتنا جانتے کوئی نہیں جانتا، تو ہماری تو مجال ہی کوئی نہیں ہے۔ سر یہ ہستیاں بہت بالا تر ہیں، ہمیں تو ان کی اگر معرفت ہو جائے، ان سے محبت ہی ہو جائے۔ اب علی کے بارے میں کیا، علی جو ذکر العبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، علی باب مدینہ العلم ہے، علی شیر خدا ہے، علی بالود کعبہ ہے، علی دماج رسول ہے، علی حسنین کریمین کے بابا ہیں، علی قسیم نار الجنہ ہے، جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہیں، علی حبا جنہ، علی کی محبت جنت میں لے کے جاتی ہے، اور امام جنوں والے انس، جنات کے اور انسانوں کے امام ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی، فبی اعلیٰ ربی کو وہاں تو قریبان، اے جنوں انس میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ علی کا مقام تو سر بہت بلند ہے۔ سیارے ستارے اور اس کی چالیں موجود ہیں، لیکن میں نے یہ بھی تو سنا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ہم تقدیروں کو سیاروں، ستاروں اور علوم سے دیکھ تو سکتے ہیں، کیا نگاہ مرد مومن سے سیاروں کی چالیں، ستاروں کی چالیں آپ کا مقدر بدلتا ہے؟ سر وہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ علی نے سورج کو پلٹایا، تو سر علی ہی پلٹا سکتے ہیں، کیونکہ جو بو علی کلندر ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 40 سال سمندر میں چلا کشی کی، یہ دریا میں کی، مچھلیاں ان کا گوشت تک کھا گئی، اور اللہ ہر سال پوچھتا تھا ان سے، اب پتہ نہیں 12 سال کی 40 سال کی واللہ عالم، کہ کیا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا جی میں علی بننا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا میں نے دنیا میں علی ایک ہی بنایا ہے، دوسرا علی نہیں بن سکتا، میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہاری علی کی خوشبو ڈال دوں، تو وہ علی کے اندر بن گئے نا جی۔ سر یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، انا اعطیناک کل کوثر۔ جب رسول خدا افسردہ تھے، لوگوں نے کہتے تھے عرب کے لوگ کہ آپ تو افسر ہیں، آپ کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، آپ کی تو نسل ہی نہیں چلنی، یہ دین اسلام لے کے آئے آپ کے پاس ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ انا اعطیناک کل کوثر۔ سر کوثر کا مطلب لوگ تو سمجھیں گے حوض کوثر ہے، یہاں جناب خاتون جنت کا نام ہے۔ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی جو کچھ خدا کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ اگر انہوں نے جناب چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہوں، ایک انگلی کے اشارے سے کر لیں، درخت کو بلانا ہو تو اشارے سے بلا لیں، سنگ ریزوں کو کلمہ پڑھانا ہو، یمن سے جو لوگ لے کے آئے تھے پتھر، تو ہم یہ معجزہ چاہتے ہیں، پتھروں کو بولا کہ تم بتا میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں، اس وقت میری سچی نبوت اور رسالت کی گواہی جنتوں میں باجا، تو پتھروں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کل اختیار دے دیے، اور وہ سارے اختیار 18 ذوالحج کو، یہ جو ہم بلانگ گلی گلی کوچے گاتے ہیں نا، امیر خسرو کا کلام ہے، عابدہ پروین ہے، نصرت فتح علی خان ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جس چیز کا میں مولا ہوں، جس چیز کا میں آقا ہوں، آج کے بعد علی اس کا آقا اور مولا ہے۔ اور یہ 18 ذوالحج کو اعلان ہوا تھا، یہ بہت بڑی عید ہے، اور رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرا پیغام آنے والی نسلوں کو دو، ہر باپ پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بات بتائے، حدیث رسول۔ تو قربان ہے ہمارے بلانگ گلی گلی کوچے کھاتے ہیں آقا مولا، یہ حدیث رسول خدا ہے، یہ وہ ہستیاں سر کر سکتی ہے۔ باقی جو ولی ہے، جو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، جب پہلے بندہ مومن بنے تو صحیح، پہلے وہ بنے گا تو نگاہ سے بدلے گی نا جی۔ تو یہ جو پتھر جو ہم پہنتے ہیں، ایک تو نسبت، ایک پتھر وہ جو کہ حجر اسود سے مس ہو، یا حجر اسود یا خانہ کعبہ سے یا مختلف مزارات سے لوگ مس کرتے ہیں، اور ایک وہ پتھر جو ویسے آپ پہن لیتے ہیں کلیکشن کر کے، یہ نسبت سے پتھروں میں تاثیر بدل جاتی ہے؟ سر ایسا ہے کہ خاک شفا کربلا کی شب آتی ہے نا جی، مومن نماز کے لیے اسے رکھتے ہیں، دنیا کی واحد خاک ہے جسے آپ کھائیں تو اس میں شفا ہے، اور دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ اس مٹی میں خون حسین شامل ہے، نواز رسول کا نا جی۔ مجھے بھی یہ بات پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر اقبال عباس، وہ خاک شفا تھے، انہوں نے 24 کے قریب دوائیاں بنائیں، ایران یونیورسٹی میں ان کا تھیسس تھا کہ اگر وہ اپرووڈ ہو جاتی ہیں تو وہ چاہ رہے تھے وہ دوائیاں کربلا میں بیچیں۔ مجھے بہت ساری انہوں نے دوائیاں دی، آئی ڈراپس انہوں نے بنائے۔ تو
میں نے ان سے سوال کیا کہ میں نے کہا جی وہ 1400 سال پہلے واقعہ کربلا ہوا تھا تو یہ اتنی مٹی کہاں سے آ گئی؟ میرا ایک طالب علم والا سوال تھا. تو انہوں نے مجھے کمال جواب دیا. انہوں نے کہا جی آپ کے پاس موبائل ہے ظاہر ہے میرے پاس تھا موبائل. انہوں نے کہا جناب آپ جب اس کو بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ چارج کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں, موبائل چارج ہو جاتا ہے. وہ کہنے کہ مولا حسین جہاں دفن ہے یہ کربلا ایک جنت کا ٹکڑا ہے. یہ جو جاگیر خریدی تھی مولا حسین نے 60,000 دینار کی اور اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر کے نام ہبہ کی تھی, یہ سب جنت کا ٹکڑا ہے. جو بندہ کربلا چلا گیا وہ جنت میں چلا گیا. ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, لیکن میں ایک سید ہوں, میرے جد ہیں, کربلا کی زیارت کو ضرور جائیں. امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی حسین کی قبر کی زیارت کو جائیں. 1 سے لے کے 70 اور 70 سے لے کے 700 مقبول حج کا ثواب ہے. اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ادھار لے کے جائیں, آپ کا قرض میں ادا کروں گا. ادھر تو جناب کہتے ہیں قرضہ لے کے جائیں جہاں 700 مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے. اور مکے اور مدینے جانے کے لیے ہمیں مالدار ہونا چاہیے, خرچ بھی کریں لاکھوں روپے. ابھی تو 13, 14, 15 لاکھ کا حج میری فیملی گئی ہوئی تھی, پر پرسن خرچ آ رہا ہے. اور پیچھے قرضہ بھی نہ کسی کا دینا ہو, زاجرہ بھی دے کے جائیں. اور پتہ نہیں حج قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ ہے. لیکن ادھر کلام الامام امام الکلام مولانا نے جو کہہ دیا حق کہہ دیا کہ کربلا کی زیارت کو جائیں. ابھی محرم شروع ہو رہا ہے, ابھی چیلم ہوگا, تو 5 کروڑ کا ایک مہینے کے اندر ٹرن اوور ہوتا ہے. اور وہاں پہ جناب ہر بندے کو کھانا مل رہا ہوتا ہے, نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں. اگر کسی نے فش کھانی ہے اسے فش مل رہا ہے, چکن والے کو چکن مل رہا ہے, چپلی کباب مل رہا ہے, دودھ پتی چائے مل رہی ہے, فروٹس مل رہے ہیں, یہ ساری فری مل رہی ہوتی ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کون سا پتھر پہنا تھا؟ چلو آپ کی میں بھی بتاتا ہوں, مجھے تو بلکہ انگوٹھی خیرات دی تھی. چلو ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ پتھروں کو فوائد کیا ہوتے ہیں, ابھی ایک آپ کا کویشچن باقی ہے. یہ پتھر جو ہیں یہ 9 رتن ہوتے ہیں مختلف, اور یہ معدنیاتی پتھر ہیں. یہ قدرت بناتی ہے, انسان نہیں بنا سکتا. لیکن آج کل چائنا والے اتنے خوبصورت پتھر بنا رہے ہیں, وہ لگتا ہے بنا رہے ہیں, وہ لگتا ہے کہ وہ اصلی ہے اور یہ نکلی ہے, جو اصلی پتھر ہے نا جی. تو پتھر ایک جسٹ لائک ٹرانسمیٹر ہے. جیسے موبائل کے اندر ایک چھوٹی جیسے کمپنی سے سگنل ریسیو کرتی ہے, اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمینوں کا نور ہے. تو جب ہم پتھر پہنتے ہیں, جیسے بھی آپ نے ماشاءاللہ بہت پیارا زمرد یہاں جو بھی ہے, تو یہ مرکری سے منسوب ہے. اس مرکری کا تعلق برین سے ہے, یہ بدھی کا ستارہ ہے اور انرجی دیتا ہے, برین کی انرجی دیتا ہے, اور یہ سگنل ریسیو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ آپ کے جو اورا ہے اس کو یہ طاقتور بناتا ہے. اور ہم ذائچے سے دیکھتے ہیں کہ کس بندے کو کیا پتھر پہننا چاہیے, کیونکہ ذائچے کے 6-8 12 کے گھر چھوڑ کے باقی گھروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا فائنانس کا, مائنڈ کا, گھر کا اس سے تعلق خراب ہے کیریئر کا, تو اس سے متعلق ہم اسے پتھر پہناتے ہیں, سرکار دیتے ہیں, قرآن آیات بتاتے ہیں. اور بلکہ آج کل تو ایک اورا کیمرہ آ گیا ہے, اورا کیمرہ. میں امریکہ گیا تھا, میرے بیٹے محمد علی زنجانی کی خواہش تھی کہ میں وہاں سے لے کے آؤں. تو وہ جناب کوئی 10-12 ہزار ڈالر کا تھا. ایک رشین ڈاکٹر تھا, اس کے پاس تھا, وہ مجھے 7,000 ڈالر کا دے رہا تھا. میرے پاس وہ 5,000 ڈالر تھے. ہمارا سودا نہیں ہو سکا, لیکن مجھے اس نے پریکٹیکل کر کے بتایا. اس نے جناب مجھے جیسے بھی ہماری پکچرز بن رہی ہیں, کیمرہ, اس نے کیمرہ لگایا اور ساتھ ایک سینسر تھا گھڑی, اس میں کہتے ہیں ہاتھ رکھ کے میں نے ہاتھ رکھا. اور اس کے بعد اس کی سوئیاں گھڑی کی طرح 2 تھیں, چل رہی تھیں, وہ سوئی ایک ہو گئی. وہ کبھی مجھے دیکھے, کبھی ادھر دیکھے. مجھے کہتا ہے جی آپ کا اسپرچولیزم سے تعلق ہے, آپ اسٹرالوجر ہیں. اچھا, میں بھی حیران ہوا. میں نے کچھ نہیں پتا تھا. میں نے کہا جی میری خدمات ہیں پاکستان میں. تو کہتا تبھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی سوئی ایک ہو گئی ہے. تو بہرحال میں نے خود اپنا اورا دیکھا, اور ابھی بیٹے کی خواہش ہے کبھی انشاءاللہ آ جائے گا. تو اورے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب تو جناب لوگوں کو جیمس اسٹون پہنانے بڑے آسان ہیں. آپ انہیں بٹھائیں, انہیں کہا یار یہ 7 کلر میں کون سا کلر کم ہے, اس رنگ کا پتھر پہن لیں آپ. گرین ہے تو زمرد پہن لیں, ریڈ کلر کم ہے تو یاقوت پہن لیں, وائٹ کم ہے تو آپ دریلے پہن لیں, موتی پہن لیں. تو آج کل تو سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. اسی طرح جیمس اسٹون کی علم بھی ترقی کر گیا ہے, اسٹرالوجی بھی بڑی ترقی کر گیا ہے. موبائل پہ لوگ ٹھک سے ذائقے بنا لیتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ ہے اس کو ریڈ کرنے کا, پڑھنے کا. یہ ایک علم اور فن ہے, اور یہ اسی ملتا ہے جو میرے تو ریاضت کرتا ہے. ایک انسان عبادت و ریاضت کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, ذکر اذکار کرتا ہے, بزرگوں کی خدمت کرتا ہے, کیا اس کی عبادت و ریاضت کا اثر اس کے ستاروں پہ پڑتا ہے؟ دیکھیے عبادت اور ریاضت ہوتی ہے معرفت کے ساتھ. آپ کے میرے گھر میں دودھ آتا ہے, بالکل. آپ بھی چاہیں گے, میں بھی چاہوں گا کہ دودھ خالص آئے. کہ ہمارے بچے کیمرہ فین ہے, ہماری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, ہم سب چاہیں گے کہ ہمارے گھر میں دودھ خالص ہے, چائے خالص بنے, وہ گیسٹ آئے مجھے خالص دودھ پلائیں, بچے ہمارے چھوٹے ہیں خالص دودھ پئیں. تو ہم دودھ کے لیے تو اتنی احتیاط کرتے ہیں, لیکن ہم دین کے لیے اتنی احتیاط نہیں کرتے. دین ہمیں جہاں سے ملتا ہے ہم لے لیتے ہیں. کیونکہ پاکستان بننے کے بعد جتنے مندر کے پجاری تھے, انہوں نے ادھر سے جمپ لگایا, مسجدوں میں قبضہ کر لیا. جتنا علم آتا, آپ دیکھیں اختلاف کیوں ہے, حالانکہ ایک رسول, ایک قرآن ہے, اور ایک ان کے وسیع ہے مولا کائنات جو قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں. تو ایک نقطے پہ مرکوز نہیں ہے. آج ایک معجزہ ہوا ہے 2026 میں کہ ایران پہ حملہ ہوا تھا 28 فروری کو,
اور ایرانی قوم نے ثابت کر کے بتایا کہ دین اسلام کیا ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا کیا چیز ہے. 57 اسلامی ملک ضبط میں تھے اور سوچ بچار میں تھے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو یا نہ کھڑے, امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو. زیادہ تر لوگ ملک امریکہ کے ساتھ ایمانی لڑا نا وہاں پھر. نہیں وہاں پہ یار یہی تو فلسفہ شہادت امام حسین ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کربلا کا فلسفہ ہے جی. تو حسین نے دین کو سرفراز کیا ہے آج جو نمازیں ہو رہی ہیں. اور مولا امیر المومنین حضرت علی بن طالب کی اپنی اولاد حسنین کریم جو جنت کے شہزادے ہیں, انہیں نصیحت تھی کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا. اور اعلانی قوم نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا. کشمیر کا, غزہ جو کربلا بن گیا, فلسطین کا, لبنان کا. ابھی دیکھیں لبنان کو بھی شامل کیا انہوں نے, کیونکہ جب تک لبنان کو شامل نہیں کیا امن معاہدہ نہیں ہو رہا. اچھا اسٹرولوجی میں کچھ اسٹرولوجر کہتے تھے کہ یہ جو امریکہ ایران کی جنگ ہے یہ اب ہم جو ہے وہ قیامت کی طرف جا رہے ہیں, یہ آخری جنگ ہوگی اور آخری عالمی جنگ جو ہے اس طرف کا سفر ہے. تو کیا اسٹرولوجی میں پتہ چلتا ہے کہ ابھی زندگی اور باقی ہے, یا لمبا عرصہ چلے گی, یا یہ جنگیں ختم ہو جائیں گی, یا ہم آخری سفر کی طرف جا چکے ہیں؟ کچھ ایسا اسٹرولوجی میں پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں ایک کیلنڈر تھا مایان کیلنڈر, 21/12/2012 اینڈ آف دی ڈے انہوں نے کہا دنیا ختم ہو رہی ہے. میرا بیٹا اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی اس وقت یو کے ہوتا تھا, اس کو مجھے فون آیا کہ بابا ادھر تو شور مچا ہوا ہے. لیکن میں مطمئن ہوں کہ جب تک وقت امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا, ابھی تو امام زمانہ کا ظہور ہونا ہے. اور ایران دنیا کی واحد مملکت ہے جس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران وقت کے امام حضرت محمد مہدی علیہ السلام کی امانت ہے. ایران کے جو بڑے بڑے سپریم لیڈر ہیں, آیت اللہ خمینی, سید علی خامنئی, ابھی موجودہ سپریم لیڈر ہیں سید مجتبیٰ, یہ ہے تو سپریم لیڈر لیکن اپنے آپ کو امام زمانہ کا خادم نوکر تصور کرتے ہیں. جب بھی وہ ظہور فرمائیں گے یہ حکومت ان کے حوالے کر دی جائے گی. ابھی ان کا ظہور ہونا ہے اور یہ جنگ و جدل کے یہ ان کی علامات کے ایک ظہور کے سلسلے بن رہے ہیں. خراسان میں جنگ بنی ہے, امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو پھر ان کی حکومت بھی ایک لمبی حکومت چلے گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے ظلم کے لیے نہیں بنائی. کسی شخص نے مولا کائنات امیر المومنین علی بن طالب سے, مولا جنگ پہ جا رہے تھے, اس نے روک لیا کہ مولا میری ایک بات کو بتا کے جائیں کہ دنیا میں یعنی کون سی ایسی ہے جو خدا کے پاس نہ ہو. آپ میرا جتنا بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے یار خدا تو ہر چیز کا مالک ہے, اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے. جنوں سونے چاندی ہر چیز, سمندر پہاڑ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں, اس کی ذکر کریں بات کریں. مولانا نے فرمایا کہ ہاں ایک شے ایسی ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے, اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے, اللہ کی ذات عادل ہے. اللہ اگر کسی پہ ظلم کرنا چاہے تو وہ ظلم نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے. تو ظلم صرف یہ شیاطینی صفتیں ہیں, اللہ کی ذات عادل ہے. اور عدل اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے, یہ جس نیتن یاہو نے یزیدیت کا کردار ادا کیا ہے اور جس ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یزیدیت کا ساتھ دیا ہے اور کتنے ہزاروں جانوں کا نقصان پہنچا دیا, فلسطینیوں کو برباد کر دیا. غزہ سب کے سامنے تھا. یہ تو بھی ایران کی جنگ نہ ہوتی تو غزہ پہ تو سوائے ایران ہی کھڑا ہوا تھا نا جی. وہ کربلا جدید کربلا تھا. بلکہ ابھی میں نے ایران کے اور کربلا کے نمبر نکالے ہیں, دونوں کے نمبر ایک ہی بنتے ہیں. کربلا کا نمبر بھی ایک ہے, ایران کا نمبر بھی ایک ہے, اور یہ 2026 سے چل رہا ہے, اس کا نمبر بھی ایک ہے. تو یہ 2026 پہ ایران کو سرفراز ہونا تھا, اور ایران جو ہے اس وقت کا جدید کربلا ہے. اور ابھی محرم کی آمد ہے. یہ وہ قوم ہے جس نے ثابت کیا, یعنی اللہ پہ بھی لازم ہے کہ قوم جو یہ 1,24,000 نبی کو الیکشن سے تھوڑی ہے, اللہ نے جو اتنے مذاہب بھیجے, تو اللہ پہ بھی لازم ہے کہ ایک ٹیچر, ایک معلم بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو ہدایت پہ لے کے آئے, درس لے کے آئے. تو آج یہ فرائض انجام دیے جا رہے ہیں. اور یہ ابھی محرم کی جو آمد ہے, فلسفہ شہادت امام حسین, یہ وہی حق و باطل کی یعنی جنگ ہے. اور یزیدیت کو, اچھا ایک حکومت ہے ایک دین ہے, تو دین ایک الگ چیز ہے, حکومت ایک الگ چیز ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کفر اور شرک کی حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم نہیں رہ سکتا, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ جناب ابھی امام زمانہ کے ظہور کی علامت شروع ہوئی ہیں. ویسے بھی 14ویں صدی کا ذکر ہے, 14ویں صدی گزر گئی, اب لیکن 15ویں صدی چل رہی ہے. ہم دعا کرتے ہیں, حدیث میں 14ویں صدی کا ذکر, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وقت امام جو ہے امام زمانہ محمد مہدی علیہ السلام, ان کا جلد ظہور ہو. اور آپ کے ناظرین کو میں ایک تسبیح ہدیہ کرتا ہوں کہ یا بس حال یا حجت القائم کس نے ذکر بہا کے زہرا, اسے 184 دفعہ والآخر یا حاضر مرتد دوسری پڑھیں, تو ایک تو انہیں امام کی زیارت بھی ہوگی اور انہیں دودھ خالص یعنی دین خالص ملے گا, اور انہیں معرفت آئے گی نا جی. حضور آخری سوال کرتا جاؤں گا, پھر انشاءاللہ پروگرام کی کلوزنگ کی طرف جائیں گے. کیا اسٹرالوجی سے پتہ چل سکتا ہے کہ ایک انسان نے کب مرنا ہے, اور اگر پتہ چل جائے کہ اس میں اس کی موت کا وقت یہ ہے, اس کو ٹالا جا سکتا ہے؟ بالکل, یہ اسٹرالوجی کی بات بھی بتاتی ہے کہ کون سا عرصہ ہے اس کی موت کا نا جی. میرے ایک دوست تھے جسٹس رستم ایس سدوا, پارسی جج تھے. انہیں اسٹرالوجی کے شوق سے میرے پاس آیا کرتے تھے, اور بڑے جناب صوفی ٹائپ لوگ تھے, داتا سب بڑھ جاتے تھے. تو ہائی کورٹ کے جج تھے, ان کے میرے پاس بندہ ہے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے. میں نے کہا جی ملنے کے لیے,
اور جو آئے تو مجھے عام سے بندے لگے. تو بہرحال انہوں نے تعارف کرایا اسٹرالوجی کا شوق. صاحب ان کا ایک کویشچن تھا کہ کیا میں سپریم کورٹ چلا جاؤں گا. یہ ان کی ایک معصوم سی خواہش تھی, کیونکہ ان کی کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ کوئی نہیں تھی, پارسی تھے. میں نے ان کا ذائقہ بنایا, میں نے کہا بالکل آپ جائیں گے سپریم کورٹ, اور خدا کا کرنا ہوا کہ وہ سپریم کورٹ کے بھی جج بن گئے. جب وہاں سے ریٹائرڈ ہوئے تو کہنے لگے جی زنجانی بھائی بتائیں آگے کیا ہوگا. تو میں نے ذائقہ دیکھا, میں نے کہا جی مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے گا, ابھی آپ ریٹائرڈ کوئی نہیں ہے. تو ملک براج خالد کی حکومت آئی تو جناب وزیر بن گئے. وہ عارضی 2-3 مہینے کے لیے, تو اس کے بعد پھر آئے میرے پاس کہ یار اب کیا ہوگا. تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور منصب دے گا. اور کچھ عرصے کے بعد ان کا مجھے خط آیا, اس زمانے میں خط و کتابت تھی کہ جی میں انٹرنیشنل کورٹ کا جج بن گیا ہوں. ہیک سے انہوں نے خط لکھا, میں نے دعا دی. پھر وہاں سے جب ریٹائرڈ ہو کے آئے تو مجھ سے ملے, دعوت کی انہوں نے دی. پھر وہ کراچی شفٹ ہو گئے. کراچی سے مجھے خط آیا ان کا کہ یار میرا یہ ذائقہ یہ کہتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا. اب اس ذائقے میں ستارے ایسے تھے. اب میں نے انہیں تسلی دی, میں نے کہا کوئی نہیں میں آ رہا ہوں کراچی, جو کہ میں ہر بار جاتا تھا کراچی, اللہ آپ کو زندگی تھے. لیکن جب میں کراچی گیا تو بیٹے نے بتایا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اسٹرالوجی ایسی باتیں بتاتی ہیں, لیکن ہم اس باتوں کو اوائڈ کرتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں. علم نجوم ایک بہت ہی پیارا لطیف علم ہے, یہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے. جب یہ آپ کو رزق بتا سکتا ہے, شادی بتا سکتا ہے, خوشبختی بتا سکتا ہے, حادثہ بتا سکتا ہے, موت کیوں نہیں بتا سکتا. اور موت خیر ایک نعمت ہے, لوگ موت سے ڈرتے ہیں. میرے پاس ایک ایسا بھی کیس آیا تھا کہ ایک خاتون کی جان نہیں نکل رہی تھی. وہ ایک شخص میرے پاس صبح سے آ کے شام تک بیٹھا ہوا تھا, بینک کا گیم تھا. کہنے لگا میری بیوی نے بھیجا ہے, مجھے شرم آ رہی ہے, لیکن کویشچن یہ ہے کہ میری مدر ان لا کی کو موت آ جائے, ہڈیوں کو ڈھانچہ بن گئی ہے. میرے پاس بھی ایسا کویشچن پہلی دفعہ آیا تھا, اس کا وہ سلسلہ بتایا. میں نے کہا میں کل بتاؤں گا, میں بھی سوچتا تھا. پھر میں نے اسے بتایا کہ آپ یہ گدے نہیں ہوتی جو مردار کھاتی ہیں, انہیں گوشت ڈالیں. تو وہ جناب انہوں نے ڈالا تو اس کی آسانی ہوئی. تو موت بھی ایک نعمت ہے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ جناب آپ دوستی کریں بہت سے, موت سے نہیں, سب سے دوستی کریں. ہاں, بلکہ انسانوں سے زیادہ ملائکہ ہیں. ہر بندے کے ساتھ تو 2 فرشتے ہیں. تو آپ جناب سید الملائکہ حضرت جبرائیل سے بھی دوستی کریں, میکائیل سے بھی دوستی کریں, اسرافیل سے بھی دوستی کریں, اور اسرائیل سے بھی دوستی کریں. جس کے پاس جانا, جس نے روح قبض کرنی ہے, میری اس کے ساتھ دوستی ہے. اچھا, میری ہے دوستی نا, میں بتا رہا ہوں آپ کو, میری حضرت اسرائیل سے بھی دوستی ہے. پھر قبر میں 2 فرشتوں نے آنا ہے, منکر اور نکیر نے, میری ان سے بھی دوستی ہے. اچھا, اسرائیل علیہ السلام سے دوستی کرنے کا کوئی خاص طریقہ؟ سر ویسے تو بے پناہ طریقہ کار ہیں, لیکن آپ کے ناظرین کو میں سمپل سے بتاتا ہوں کہ سر پہلے تو وہ تہجد گزار. اچھا, کہ جو بندہ تہجد نہیں پڑھتا نا, وہ اولیاء اللہ کی صف سے باہر بیٹھا ہوا ہے, دوسری کلاس میں بیٹھا ہوا ہے. نماز شب بندہ پڑھتا ہو, پھر ایک تسبیح ضرور شریف پڑھے, اور اس کے بعد وہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, اسرائیل, اور کائنات کے جتنے فرشتے ہیں اور جتنے قبائل فرشتے ہیں, بیت المعمور میں جتنے فرشتے طواف کر رہے ہیں, سب کو خیال کریں. اور پھر ہمارے جو 7 کرام الکاتبین ہیں انہیں ہدیہ کریں, اور قبر میں جن لوگ فرشتوں نے آنا ہے ان کو ہدیہ کرے. تو درود پاک ایک دفعہ پڑھے 100 دفعہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور یہ بات میں نے سیکھی ہے امام سجاد امام زین العابدین سے, امام سجاد بن حسین بن علی سے. یہ کلام الامام امام الکلام مولا ہی بتا سکتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے نور ہیں, تو غلطی کوئی نہیں کرتے, لیکن امام سجاد کی ایک دعا مناجات ہیں, یہ صحیفہ سجادی میں ملتی ہیں, وہ فرشتوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. بالکل. تو چند سال میں نے جب پڑھا تو میں نے کہا یار یہ امام سجاد میرے جد فرشتوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو میں نے بھی ایک تسبیح درود شریف کی شروع کی, اور میں روزانہ دیا کرتا ہوں. عام لوگوں سے کہا جائے نا کہ آپ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی کریں, وہ کہیں دوستی میں کہیں آپ کے لوگ کا مطلب کرتے ہیں. سر ابھی مجھے پچھلے دنوں ایک CM سندھ ملے, تو میں نے انہیں کہا, ان کا عادت, میں نے کہا جی آپ میں روحانیت ہے, میں نے کہا آپ یہ شروع کریں, آپ اسرائیل سے دوستی کرو, جاؤں گے. تھوڑا پھر ہو گئے. پھر میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ زندگی موت, جس کا ضمیر زندہ ہونا تھا تو وہ پھر دوستی کرتا ہے فرشتوں سے. میں نے کہا جی فرشتوں سے دوستی کریں, اور انہوں نے میرے کہنے پہ عمل شروع کر دیا. اچھا, پتہ سکون پہ آ جاتا ہے نا. لوگوں کو جنت میں جانے کا رولا ہے کہ جنت میں کسی طرح چلے جائیں, جتنی مرضی ہیرا پھیری کریں, جنت ایسے تھوڑی ملتی ہے. حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ علی حب جنہ, اگر آپ کی علی کی محبت آپ کے دل میں ہے, اور وہ بھی زیادہ نہیں, رائی کے دانے کے برابر, تو جنت آپ کو مل جائے گی. سر کربلا کا جو واقعہ ہے, یہ جو 9 لاکھ لشکر آ گیا تھا, اس کا ایک سردار تھا حر, اس نے مولا حسین کو گھیرا تھا اور گھیر کے کربلا لے آیا تھا. اور جب آخری دنوں سے احساس ہوا تو جناب قیدی بن کے مولا حسین سے معافی مانگی اس نے, اور مولا نے اس کو سینے سے لگایا, معاف کر دیا. ادھر سے ادھر آیا, نہ کوئی نماز, نہ کوئی قرآن, نہ کوئی حدیث, نہ کوئی حج, نہ کوئی عمرہ, نہ کوئی زکوٰۃ, نہ کوئی روزے, نہ کوئی اچھے عمل. وہ تو مجرم صاحب جنت کے شہزادے کو گھیر کے لایا تھا. لیکن جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا, مولا نے اسے کہا تھا, جب گرفتار کیا, مولا نے کہا تھا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیان کرے. اور وہ بندہ ہل گیا تھا کہ مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا ہے,
لیکن میں جو بزرگوں سے سنتا ہوں کہ آپ کی ماں کا نام خاتون جنت بی بی فاطمہ کا بغیر وضو کے نہیں میں لے سکتا. وہ ایک ادب تھا اس کے. اور پھر آخری دن جب قیدی بن کے مولانا سے معاف کیا, ادھر سے ادھر آیا تو وہ ہور سے حضرت ہور بن گیا. جنت بھی اتنی سستی ہے, جنت اتنی سستی, اور وہ تو جنت کے مالک ہیں حسین کریم ہیں. اور ان کے بابا فرمان رسول خدا یا علی انت قسیم نار الجنہ, علی جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والے آپ ہیں. اور علی ہوبا جنت علی کی محبت جنت میں لے کے جاتی ہے. جو بھی علی سے محبت کرتے ہیں وہ رسول سے محبت کرتے ہیں, جو علی سے محبت کرتے ہیں حسن حسین سے محبت کرتے ہیں, اور جو حسن حسین سے محبت کرتے ہیں محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں, جو جہاں پہ خاتون جنت کا احترام کرتے ہیں, یہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. زندگی کی ساری خواہشیں پوری ہوگی. سر خواہشات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, لیکن آدمی کو مطمئن ہونا چاہیے, کیونکہ زندگی میں کسی کی بھی سب خواہشیں پوری ممکن نہیں ہے. نبیوں کی نہیں ہوئی, ولیوں کی نہیں ہوئی. کیا چاہتے ہیں عام اللہ سے, کیا چاہتے ہیں مزید؟ سر آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو زندگی کا جو آخری دور چل رہا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ خلق خدا کی ہم خدمت کریں اور لوگوں کو فیض عطا کریں. بس یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں, اپنے بزرگ ہمارے جو سلسلہ روحانیت حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی, پیر بھائی داتا گنج بخش, علی اجویری ہے, اسے جاری رکھیں, خلق خدا کو فیض دیں. فیض کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے, تبرک کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے, لنگر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. یہ سالات کے گرانے کی ایک صفت ہے, یہ ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا اور یہ بس جاری رہنا چاہیے. بالکل. فرشتہ مجھ کو کہنے سے تحقیر میری ہوتی ہے, میں مسجود ملائکہ ہوں, مجھے انسان ہی رہنے دو. یہ انسان ہی ہے جو کہ فرشتوں سے بھی اوپر اللہ سے تعلق بنا کے بیٹھا ہوتا ہے. انسان کو اللہ نے بہت کچھ چیزوں سے نوازا ہوتا ہے. سید انتظار حسین زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی زندگی کا ایک لمبا سفر ہے, اسٹرالوجی کا, روحانیت کا, علم نجوم کا, علم جفر کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک شفیق انسان بھی ہیں, محبت کرنے والے انسان بھی ہیں. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند ہوئے گی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ضرور آپ کا شکریہ, آپ نے وقت دیا. آپ کا بھی شکریہ, جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان پہ بھی سلامتی ہو, اور محمد آل محمد کی انہیں معرفت ہو, اور اسی طرح خلق خدا سے پیار کریں, محبت کریں, کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے محبت اور پیار کے لیے بنائی ہے. اور ایک حدیث قدسی ہے کہ اے رسول, اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا تو یہ دنیا ہی خلق نہ کرتا. تو یہ سب محبت کی باتیں ہیں, اور محبت ہی زندگی ایک انرجی طاقت دیتی ہے, اور محبت کبھی نہیں مرتی ہے, ٹریول کرتی رہتی ہے. دعائیں ٹریول کرتی رہتی ہیں. دعا لیں اور دوسروں کو دعائیں دیں, اس میں خرچ کچھ نہیں آتا, لیکن جب دعائیں لگتی ہیں تو رنگ لگا دیتی ہیں. بالکل جناب, آپ کا شکریہ.